صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش ہوئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بن احمد بن محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیدوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی مابرا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اسی کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کس لئے ہو اے قاسم، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت سجائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ذوق شوق محبت محبت بلند آواز سے سب حضرات نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ کی بے حد حمد و تعریف ہے۔ اللہ رب العزت کی مقدس مطہر اعلیٰ بالا پاکیزہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک جگہ سے ایک آیت کا قصہ تلاوت کیا۔ رسول اکرم امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین طیبہ طاہرہ مطہرہ میں سے چند فرامین طیبہ، ایک فرمان طیبہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین وقار، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول کہتے ہیں پہلی کو۔ ربیع الاول یعنی کہ پہلی بہار، اور بہار کی قدر کا پتہ اسے ہوتا ہے جس نے پہلے خزاں کو دیکھا ہو۔ بہار ایک ایسی چیز ہے کہ جب خزاں ختم ہوتی ہے، خزاں کا موسم جب آتا ہے
تو وہ درختوں کے پتوں کو گرا دیتا ہے. بہار کا موسم جب آتا ہے تو درخت پھر دوبارہ سے ہرے بھرے اور خوبصورت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آقا جس وقت اس دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جانے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک ایسی خزاں دنیا کے اندر چھا چکی تھی کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی کا نام و نشان ہی نہیں تھا. خزاں اس طرح سے چھا چکی تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دینا اپنے لیے فخر سمجھا کرتا تھا. خزاں اس طریقے سے چھا چکی تھی کہ بیٹا جب اس کا باپ فوت ہو جاتا تو اس وقت جب بیٹے اپنے باپ کی جائیداد کو تقسیم کرتے تو اس وقت بیٹا اپنی ماں سے کہتا کہ تو بھی میرے باپ کی جائیداد تھی، لہذا ہم تجھے بھی تقسیم کریں گے. خزاں اس طرح سے چھا چکی تھی کہ پانی کے پیالے پہ جو لڑائی شروع ہوتی اس کے اوپر سینکڑوں ہزاروں افراد قتل ہو جایا کرتے. قرآن کہتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، دنیا کے اندر خزاں یوں چھا چکی تھی کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا تھا. اس خزاں کے موسم میں خالق کائنات کو اپنی مخلوق پہ ترس آیا اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء ہادی دعالم فخر الرسل مولا الکل ہادی سبل امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہار بنا کے اس دنیا میں موجود دیا. آقا کی آمد کے لیے اللہ رب العزت نے ربیع الاول کا مہینہ چنا، رمضان میں نہیں بھیجا. اور جیسے آقا کی آمد کے لیے خالق کائنات نے ربیع الاول کا مہینہ چنا، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آقا کی اس دنیا سے رحلت کے لیے بھی ربیع الاول کا مہینہ چنا. کیا مطلب ہے کہ ربیع الاول میں آقا تشریف لائے، ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے روشن اور منور کر دیا. اب رب قادر تھے اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو محرم میں بھیج دیتے، قادر تھے کہ رمضان میں بھیج دیتے. کہنے والا یہ کہتا کہ جناب محرم ہو ابتدا سے ہی بڑی عظمت والا مہینہ چلا آ رہا ہے، رمضان المبارک تو بڑی عظمت والا مہینہ ہے، آقا کو عظمت ملی ہے تو محرم کے مہینے سے ملی ہے. یا اگر رمضان میں آقا اس دنیا میں تشریف لاتے، کہنے والا یہ کہتا کہ آقا کو عظمت ملی ہے تو رمضان کی وجہ سے ملی ہے. اللہ رب العزت نے نہ رمضان میں بھیجا نہ محرم میں بھیجا. آمد کے لیے اللہ رب العزت نے ربیع الاول کے مہینے کو اس لیے چنا کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جس وقت ساری دنیا میں خزاں یوں چھا چکی تھی کہ آدمی آدمی کا دشمن بن چکا تھا، بیٹا باپ کا دشمن بن چکا تھا، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ربیع الاول کے اس عظیم مہینے میں بھیج دیا. پھر آقا کی وفات کے لیے بھی ربیع الاول کو چنا. وجہ کیا ہے؟ اللہ قادر تھے کسی اور مہینے میں اپنے محبوب کو اپنے ہم بلا لیتے، لیکن نہیں ربیع الاول میں ہی بلایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں نے تمہیں جو پیغمبر دیا ہے اس کی سیرت کو بھی میں نے حسین بنایا، اس کی صورت کو بھی میں نے حسین بنایا، اس کی ولادت کو
نے حسین بنایا، اس کی آنکھوں کو بھی میں نے حسین بنایا، اس کے پاؤں کو بھی میں نے حسین بنایا، اس کے کلام کو بھی میں نے حسین بنایا، اس کے دنوں کو بھی میں نے حسین بنایا، اس کی راتوں کو بھی میں نے حسین بنایا، اس کی اولاد کو بھی میں نے حسین بنایا، اس کے ازواج کو بھی میں نے حسین بنایا، اس کے بیٹوں کو بھی میں نے حسین بنایا، اس کی بیٹیوں کو بھی میں نے شان عطا فرمایا، اور میں نے جس مکے میں اس کو ولادت دی، اس مکے کو پوری دنیا کے شہروں کا سردار بنا دیا، جس مدینے میں میں نے اس کو وفات دی، اس مدینہ کو بھی میں نے بڑی عظمت والے شہر بنا دیا۔ اب اس لیے رب العزت نے وفات کے لیے ربیع الاول کو چنا کہ مسلمان جو ہوگا وہ صرف ولادت کی خوشی میں نہ لگا رہے، نہ وفات کے غم میں چلے، بلکہ اس کے لیے آقا کی جو درمیان کی 63 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر آقا نے جو افعال کیے، آقا نے جو اعمال کیے، آقا نے جو زندگی گزار کر دکھائی، آقا نے اپنی زندگی 63 سالہ زندگی گزار کر دنیا والوں کو دکھائی کہ اگر تم نے شادی کرنی ہے کیسے کرنی ہے، خوشی کرنی ہے کیسے کرنی ہے، غمی ہو جائے کیسے کرنی ہے، ولادت ہو کس انداز سے، وفات ہو تو غمی کس انداز میں منانی ہے۔ آقا کی یہ 63 سالہ زندگی جو ولادت اور وفات کے درمیان کی زندگی ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ میرے پیغمبر کی زندگی جو ہے یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور اگر توجہ ہے تو میں بتاؤں، جس نے سیرت کو اپنایا وہ کامیاب ہوا، سیرت کو جس نے بھی اپنایا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے سیرت کو چھوڑ دیا، آقا کے طریقے کو چھوڑ دیا، وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو گیا۔ سیرت کا اپنانے والا اگر آیا حبشے سے چل کر اور آقا کی خدمت میں آ کے بیٹھا، کلمہ پڑھ کے آقا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، تو اللہ نے مقام وہ دیا کہ وہ چلتا زمین پہ قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ توجہ، سیرت کو اپنانے والا اگر فارس سے چل کے آیا، قریب کا نہیں دور کا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، رشتہ دار نہیں بلکہ دور سے آنے والا ہے، پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا، سیرت کو اپنایا، پیغمبر نے کہہ دیا السلمان منا ومن اہل البیت، سلمان تو چل کے تو فارس سے آیا ہے، تو میرا رشتہ دار نہیں، تو بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہے، تو میرا قریبی نہیں، تو میرا رشتہ دار نہیں، تو میرا چچا نہیں، تو میرا بھائی نہیں، تو میرا نواسا نہیں، تو اتنا سفر کر کے وہاں سے چل کے میرے پاس آ گیا، تو میں تجھے عظمت یہ دیتا ہوں کہ میں رہتی دنیا تک کے لیے کہ اعلان کر دیتا ہوں دنیا والوں، تم نے سلمان کو دور کر نہیں سمجھنا، بلکہ سلمان کے متعلق میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ السلمان منا ومن اہل البیت، سلمان مجھ سے ہے اور میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سمجھ آئی؟ چل کے آیا فارس سے، اپنایا سیرت کو، آقا کہتے ہیں یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، اور اس کے برعکس سگا چچا ہے، رشتہ داری محبت کرتا ہے، لوگوں سے بدلے بھی لیتا ہے، لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھا تو ابو طالب جنت میں جا نہیں سکتا۔ آقا نے فرمایا تھا میرے کان میں پڑھ دے، چچا آج میرے کان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دے، قیامت والے دن جنت کا سرٹیفکیٹ تجھے رب سے لے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں اخترتم نار علی العار، میں ذلت پر آپ کو قسم کرتا ہوں، تو اس لیے کلمہ نہیں پڑھا،
صرف محبت کا دعویٰ کیا تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دنیا والوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اور اللہ رب العزت کے احسانات جتنے ہیں انسانوں پہ کہ اگر کسی ایک احسان کا بھی بدلہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، بلکہ احسان تو اتنے کہ رب نے یہ اعلان کر کے کہہ دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک تم میرے احسانات کو گنتے رہو، گنتے تمہاری زندگی مکمل ہو سکتی ہے، تم میرے احسانات کو گن نہیں سکتے، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور رب کے ان احسانات میں سے ایک احسان ایسا ہے کہ اگر وہ رب نہ کرتے تو انسان ادھورا اپنا مکمل تھا۔ انسان کو اللہ نے آنکھ دی، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آنکھ نہ ہو، انسان کو دنیا اندھا کہتی ہے، اللہ نے اس کو کان دیے، کان نہ ہو، یہ جناب سن نہیں سکتا، نامکمل ہے، زبان دی بول نہیں سکتا، نامکمل ہے، اگر پاؤں اللہ نہ دے، یہ جناب لگ رہا ہے یہ چل نہیں سکتا، نامکمل ہے۔ یہ تمام احسانات اللہ رب العزت نے دنیا کے انسانوں پر کیے، لیکن کسی ایک احسان کے متعلق نہیں کہا، آنکھیں دے کر نہیں کہا میں نے احسان کیا، زبان دے کر نہیں کہا میں نے احسان کیا، ہاتھ دے کر نہیں کہا میں نے احسان کیا، پاؤں دے کر نہیں کہا میں نے احسان کیا، آنکھیں دے کر نہیں کہا میں نے احسان کیا۔ ان تمام احسانات کو چھوڑ کر، ان احسانات کو ایک طرف رکھ کے رب العزت نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دنیا والوں اگر میں کسی احسان کو تمہارے لیے گن اور شمار کر رہا ہوں تو وہ میرا محبت ہے۔ یہ احسان رب نے جتلایا کیوں؟ کبھی اس پہ غور کیا نہیں کیا؟ یہ احسان رب صرف اس لیے جتلا رہے ہیں کہ کائنات والوں تمہیں پتہ چلے میرا محمد ہے کون، میرا یہ لاڈلا ہے کون۔ اور اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ دنیا والوں اگر تم میرا تعارف پوچھنا چاہتے ہو تو اللہ وہ اللہ ہے کہ هو الذی بعث فیکم رسولا، اللہ وہ اللہ ہے جس نے محمد رسول اللہ جیسے عظیم انسان کو پیدا کر کے تمہارا پیغمبر بنا دیا۔ اللہ آپ یہ احسان کیوں جتلا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ یہ میرا حبیب ہے، میرا پیارا ہے، میرا دوست ہے، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا دوست ہے، اور کائنات میں ہر شخص اپنی ہر چیز دوسرے کو دے سکتا ہے لیکن اپنا محبوب اور پیارا کسی کو کوئی نہیں دیا کرتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا محبوب مجھے پیارا اتنا ہے، اس کو میں نے بنایا ایسا ہے کہ اگر یہ زمین پہ بیٹھ کے اپنے چہرے کو اوپر اٹھائے تو میں وضوحا کہتا ہوں، اگر یہ اپنی زلفوں کو کھولے تو میں اذا سجا کہتا ہوں، اگر یہ صحابہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرے تو میں ید اللہ فوق ایدیہم کہتا ہوں، اگر یہ آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کرے تو آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہوں، اگر یہ زمین پہ کھڑے ہو کے درخت کی طرف اشارہ کرے تو درخت کو حکم دیتا ہوں، درخت زمین کو چیر کے اس کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ نہیں توجہ کر، اگر یہ
یہ پیارا اتنا ہے کہ اگر مکہ میں یہ پہنچتا ہے مکہ کو مکرمہ بنا دیتا ہوں، مدینے میں پہنچتا ہے مدینے کو منورہ بنا دیتا ہوں، یہ عظمت والا اتنا ہے، اس کا بچپن بھی حسین بناتا ہوں۔ سیدہ کائنات آقا امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے ابھی یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے، ولادت نہیں ہوئی، میں اس کی عظمتوں کو دیکھ رہی ہوں، میں اس کے شان کو دیکھ رہی ہوں، میں اس کے مقام کو دیکھ رہی ہوں، مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ بچہ کتنی عظمتوں والا ہے۔ جب تک یہ بچہ ابھی تک میرے پیٹ میں نہیں آیا میں زمین پہ چلتی ہوں، مکے کی پتھریلی زمین کے پتھر میرے پاؤں پہ چبھتے ہیں، میں جس وقت زمین پہ چلتی ہوں تو مجھے گرمی لگتی ہے، آسمان کا سورج گرمیوں میں آگ برساتا ہے، مجھے گرمی کی شدت سکھاتی ہے، لیکن جو ہی یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں زمین پہ کیا چلتی ہوں۔ آج تک جو پتھر مجھے جناب پتھر کانٹے بن کے چبھا کرتے تھے، آج وہ پتھر بھی فوم بن کر میرے پاؤں کا استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں جس درخت سے قریب سے گزرتی ہوں وہ درخت بھی مجھے ایک آواز دیتا ہے، میں زمین سے گزر رہی ہوں، پہاڑ بھی مجھے آواز دیتے ہیں، مشرق سے بھی آواز آتی ہے، مغرب سے بھی آواز آتی ہے، شمال سے بھی آواز آتی ہے، جنوب سے بھی ایک آواز میرا استقبال کرتی ہے، آسمانوں سے بھی آواز آتی ہے، زمین سے بھی آواز آتی ہے۔ میں نے اپنے قدموں کو روکا، میں نے کہا ہم ذرا توجہ تو کر، یہ آواز کیسی ہے؟ جب میں اپنے قدموں کو روک کر اس آواز پر توجہ کرتی ہوں تو مجھے یہ آواز سنائی دیتی ہے، سلام علیکہ یا آمنہ فإنک قد حملت بسید الاولین والآخرین فإذا ولدت فسمیہ محمدا۔ اے آمنہ تم پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کا سردار بنا کر دنیا میں اللہ کہتے ہیں یہ میرا محبوب ہے، یہ چنا تو میں نے اپنے لیے ہے، یہ پیارا تو مجھے اتنا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جدا ہو کر چہرے پہ بعد میں آتے ہیں، میں بس دعا کہتا رکی ہوئی بات میں نے اتار دیتا۔ پیارا تو اتنا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے اس کے دل میں یہ بات آئی، ابھی زبان پہ نہیں آیا، دل میں یہ بات آئی کہ اللہ قبلہ کعبہ ہوتا جس کو اپنے ابراہیم نے بنایا ہے میں فوراً قبلہ کعبہ بھی بدل دیتا۔ پیارا تو یہ اتنا ہے کہ اگر ابو ہریرہ کی اماں کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا ہے ابو ہریرہ دوڑ کے گھر جاتا ہے، ابو ہریرہ بعد میں گھر پہنچتا ہے، ہدایت پہلے استقبال کر چکی ہوتی ہے۔ میں احسان کیوں جتلا رہا ہوں؟ اللہ کہتے ہیں میں یہ احسان اس لیے جتلا رہا ہوں کہ یہ میرا پیارا ہے اور مجھے پیارا اتنا ہے کہ ہر چیز کو میں نے اس کی محبت میں اندھا کر دیا ہے۔ توجہ، انسان تو محبت کرتا ہی کرتا ہے لیکن آقا سے پتھر بھی محبت کرتے تھے۔ انسان تو محبت کرتا ہی کرتا ہے، آقا سے کھجور کے خشک تنے بھی محبت کیا کرتے ہیں۔ آقا جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب منبر بنا آقا منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، کھجور کا وہ خشک تنا کونے میں کھڑے ہو کے رو رہا ہے۔ جس وقت جو کہ مختصر ہے میں اشارہ تک باتیں کرتا ہوں، حضور کی ولادت ہو گئی، دائیاں واپس جاتی رہی، کائنات کہتی ہے اٹھایا کسی نے نہیں، میں کہتا ہوں رب نے اٹھانے کسی کو نہیں دیا۔ رب نے آقا کے لیے ہر چیز چنی ہے، باپ بھی چنا، ماں بھی چنی، دودھ پلانے والی حلیمہ بھی رب نے چنی ہے، اور ہر چیز چن کے دی ہے۔ اب حضرت حلیمہ
دروازہ کھٹکایا، جیسے پہلے دائی نے آ کے دروازہ کھٹکا رہی، ہر دائی یتیم سمجھ کے چھوڑ کر جا رہی تھی، حلیمہ نے دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی ماذا یبغى، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ کہا حلیمہ ہوں۔ کہاں سے آئی ہے؟ طائف سے آئی ہوں۔ کیوں آئی ہے؟ بچے کو لینے آئی ہوں۔ آمنہ نے جواب دیا حلیمہ بہت ساری آئی ہے اب تک، اور یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی ہے، اور اگر تو بھی یہ کرے گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، خیال رکھنا۔ کہا دروازہ تو کھول۔ حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا، حضرت حلیمہ آئیں، کہا میں نے آقا کے چہرے کو کیا دیکھا، مجھے آقا کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہوا۔ اب حضرت حلیمہ نے کہا جلدی کر میرے حوالے کہا میرے حوالے کیجیے، میں اپنے شوہر کو دکھا کر دکھانے گئی۔ شوہر نے کہا جلدی کر اس کو لے کر آ۔ جاتے ہوئے جب حضرت حلیمہ نے اٹھا لیا آقا کو جانے لگی، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے پیچھے سے رونے کی آواز سنی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت آمنہ رو رہی ہے اور آنکھوں میں سے ایسے آنسو چھلک رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش برسا ہے۔ میں نے کہا آمنہ تو روتی کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ اگر بچہ نہیں دینا چاہتی تو بتا۔ کہا نہیں، بچہ اللہ نے تیرے مقدر کیا ہے، تو لے جا، لیکن تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس کو غور سے سن۔ کہا بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں اس کو یتیم سمجھ کے اس کے ساتھ لاپرواہی نہ کرنا، جب تو آئے گی میں انشاءاللہ اپنی ہمت سے بڑھ کر تیری عزت کروں گی، تیرا اکرام کروں گی۔ اس وقت جو جواب دیا حضرت حلیمہ نے، کہنے لگی آمنہ تو فکر نہ کر، تو مجھے کچھ دے نہ دے، جب مجھے مل گیا یہ محمد تو مجھے دنیا و آخرت دونوں نعمتیں مل گئی۔ حضرت حلیمہ لے کر گئے، اب اونٹ میں بیٹھ رہے ہیں، حضرت حلیمہ پیچھے بیٹھی، شوہر آگے بیٹھا ہے، آقا کو اٹھا کر حضرت حلیمہ بیٹھی ہوئی، سواری کو اٹھانے کی کوشش کی، کوئی اٹھتی نہیں، مارنے کی کوشش کی۔ عاطف لیبی نے آواز دی کیا کرنا چاہتے ہو؟ جس نے تمام انبیاء کا امام بننا ہے وہ تمہارے پیچھے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ آگے بٹھایا، سواری برق رفتار، کوئی سواری مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دائیاں کہتی ہے سواری بدلی، کہا سواری نہیں سوار بدل چکا ہے، گھر کا نقشہ بھی بدلا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ پہنچ گئے، حضرت حلیمہ آقا کو لے کر گھر میں پہنچ گئے۔ کیا منظر بنا؟ گھر میں اللہ نے برکتیں ہی برکتیں دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر نے کہا قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ کہنے والے نے یوں ہی نہیں کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے باندھ کر روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا۔ کوئی کہتا ہے نور، کوئی کہتا ہے بشر، میں کہتا ہوں صرف نور نہیں، نور علی نور، نور اتنا اعلیٰ کہ جبرائیل مقابلہ نہ کر سکے، بشر اتنا اعلیٰ کہ خلیل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب کیا منظر ہے؟ حضرت حلیمہ آقا کو لے کر آگے، اور گھر میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، اور شیما بکریاں چلانے جاتی ہے حضرت حلیمہ کی بیٹی۔ ایک دن کہنے لگی میں اپنے بھائی محمد کو بکریاں چلانے کے لیے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے کہا نہیں میں اس کو نہیں جانے دیتی، مجھے آمنہ نے کہا تھا اس کا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تو اپنے کام میں مشغول ہو اور پھر کوئی درندہ آئے اور میرے اس بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچا دے، اس لیے میں اس کو تیرے ساتھ نہیں بھیجتی۔ توجہ کر، بڑا عجیب واقعہ کتابوں والے لکھتے ہیں، کہا میں اس کو تیرے ساتھ نہیں بھیجتی۔ آقا نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، اب بھیج دیا، اور شیما بکریاں چلانے لگی۔
آقا ایک مقام پہ جا کے سو گئے. شیما اپنے کام میں مصروف ہوئی. ایک درندہ آیا، شیر تھا یا چیتا تھا، وہ آقا کے قریب کھڑا ہوا. آقا کے بھائی نے دیکھا، رضائی بھائی نے، وہ دوڑ کے حضرت حلیمہ کے پاس پہنچا. دودھ آقا کے ساتھ پینے والا بھائی جب حضرت حلیمہ کے پاس پہنچا اور جا کر کہا اماں، بس اس نے جب یہ بات سنی اس کے قدموں سے زمین نکل گئی. کہنے لگی جلدی بتا میرے محمد کا کیا حال ہے. کہا اماں میں دیکھ کے آیا ہوں تیرے بیٹے محمد کو جنگل کا شیریا بھیڑیا اس کو کھا گیا. اور چونکہ اس نے دیکھا کہ یہ شیر تھا یا بھیڑیا تھا، آقا کے قریب کھڑا تھا، ڈر گیا. کہنے لگا یہ تو اس کو کھا جائے گا. اس لیے جب اس نے حضرت حلیمہ کو یہ کہا، حضرت حلیمہ دوڑی اور کہتی ہے میرے قدموں سے زمین نکل گئی. میں دوڑی اور میں دوڑ کر جب آقا کے قریب آئی، میں نے کیا دیکھا؟ وہ جنگل کا شیر یا چیتا آقا کے قدموں کے بوسے لے رہا. اس جنگل کے درندے نے آقا کو پہچانا، بوسے لینے لگا قدموں پہ. اب یہ بچپن ہے، توجہ رکھ. آج یہ جنگل کا درندہ آقا کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے. کل پھر وہ وقت آیا کہ رب کائنات نے جبرائیل امین کو بھیج دیا. جبرائیل جا جلدی زمین پہ میرے محبوب کو آسمانوں پہ لے کر آ. میں اس کو اپنے عرش پہ بلانا چاہتا ہوں، اس لیے بلانا چاہتا ہوں کہ زمین پہ تو میرا محبوب رہتا ہی ہے، میرا عرش بھی قیامت تک ناز کرے کہ محمد نے مجھ پر بھی قدم رکھا تھا. اب جبرائیل رب سے پوچھا ربا جا کے دروازہ کھٹکا دوں؟ نہیں، ایسے کرے گا تو میرے محبوب کے آرام میں خلل آئے گا. اللہ یا محمد کہہ کے پکار دوں؟ فرمایا نہیں. میں نے آدم کو یا آدم کہا، موسیٰ کو یا موسیٰ کہا، عیسیٰ کو یا عیسیٰ کہا. میں نے محمد کو یا محمد سے نہیں پکارا. میں نے محمد کو جب بھی پکارا کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا. میں نے اس کو القابات سے پکارا. تو کون ہوتا ہے کہ تو جا کے اس کو نام سے پکارے؟ ربا اٹھانا ہے، جا کے اٹھاؤں کیسے تیرے محبوب کو؟ رب نے کہا جبرائیل تجھے میں نے نور سے بنایا، تو سراسر نوری ہے. تیرے یہ لب میں نے کافور سے بنائے. ان اپنے کافور والے لبوں کو جا کے محمد کے طلبوں پہ مل. نہیں توجہ. جبرائیل تو فرشتوں کا سردار ہے، تو نوریوں کا سردار ہے، تیری عظمت بہت اونچی ہے، لیکن تو جتنا بڑھ جائے تیرے ہونٹ میرے محمد کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کل جنگل کا درندہ آقا کے قدموں کے بوسے لے رہا تھا، آج اللہ نے جبرائیل سے آقا کے قدموں کے بوسے دلوائے. ربا اس میں حکمت کیا ہے؟ رب بتانا چاہتے ہیں مقابلہ کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ جنگل کا درندہ، یہ حرام جانور، تو جو ہے یہ حرام جانور، یہ ذلیل چیز، جبرائیل فرشتوں کا سردار، بڑے اونچے مقام والا، لیکن اس جنگل کے درندے کے ہونٹ بھی میرے محبوب کے قدموں پہ، جبرائیل کے ہونٹ بھی میرے محبوب کے قدموں پہ. وجہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقام ان کا اپنی جگہ پر، وہ ذلیل ترین چیز، یہ اعلیٰ ترین چیز، لیکن اس کے باوجود جب میرے محبوب کا مقام آتا ہے تو مقام محبت پہ جا کے دونوں جمع ہو جاتے ہیں، دونوں کا محبوب. اللہ رب العزت ہمیں آقا امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.